بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں لیاقت فروغ فرینڈز پبلک سکول تنصر شریف کی جانب سے آج ہم اسلامیات جو 9 کلاس کی ہے اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کو آگے اپنے کھول کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول بے جز اس کی سورۃ الانفال آیت نمبر 11 سے 19 تک آج ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ کتاب کو اپنے آگے کھول کر رکھیں۔ آج میں ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے کہ بھی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دے گی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ بھی جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس غرض سے تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم فتح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت چاہے کتنی بھی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بیٹا ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، میں ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان
جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور شیطانی نجاست کو تم سے ختم کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور یہ اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں عذاب دوزخ کا بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، او متحیزا الی فئۃ یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ تو مؤمنوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء آج ہم حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 50 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، جس کی عملی شکل یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے میں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور اس کو آپ لکھے بھی، یاد بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔